بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل قوم ہاد با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے نہیں مانگتا کہ یہ کائنات کی وہ پہلی اور آخری عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہوتا ہے اور ادا بعد میں ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا بانیان مجلس کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس شہنشاہ کا ظہور جلد فرمائے، وہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہیں، جو صاحب العصر والزمان ہیں، وہ جو ترتیب محمدیت میں 14ویں محمد ہیں، وہ جو ترتیب علویت میں 12ویں علی ہیں، اور کوئی مانے نہ مانے وہ 15ویں ابو طالب بھی ہیں۔ دعا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ولایت علی اور عزاداری حسین کا حقیقی مقام کیا ہے۔ ایک مل کے با آواز بلند صلوات کی تلاوت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ پڑھنا مجھے تابوت کی برآمدگی کے لیے تھا، لیکن جو وقت ہے اس سے یقیناً بانیان کی طرف سے کچھ تاخیر ہے، تو میں سجدہ ذکر پہلے ادا کر کے آگے پہنچنا چاہوں گا۔ میں بڑے مختصر سے وقت میں بڑی زیادہ باتیں، اور آپ کے مختصر ہونے سے فرق اس لیے نہیں پڑتا چونکہ یہ ذکر بندوں کا محتاج نہیں، چونکہ یہ ذکر بندے کا نہیں۔ تو یہ ذکر جن کا ہے ان کے ذکر کے لیے ورفعنا لک ذکرک کی آیت آ چکی ہے، اور اسی ذکر کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ رعد سے آیت نمبر 7 کے ایک ٹکڑے کی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے پوری دنیا کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ضرور ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ضرور ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے ایک پیشوا ضرور ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے ایک امام ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ نے لازم و ملزوم قرار دیا ہے کہ جہاں لوگ بستے ہوں گے وہاں پر کوئی نہ کوئی ہادی، کوئی نہ کوئی حجت خدا ضرور ہوگی، اور حجت خدا کا وجود اتنا ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر پوری روئے زمین پر صرف 2 اشخاص باقی ہوں تو ان میں سے لازم ہے کہ ایک حجت خدا ہو۔ مل کے سارے بولے نعرہ حیدری۔ چونکہ آپ خاموشی سے سنیں گے تو میں اسی طرح پڑھتا چلا جاؤں گا، اگر آپ تھوڑا پڑھوانا چاہیں گے تو یقیناً میں اسی طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ ہر قوم میں ایک ہادی ضرور ہے، ہر قوم میں ایک امام ضرور ہے، رہنما، پیشوا، رہبر، آپ اسے جو بھی نام دیجئے، لیکن اللہ نے کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں ایک ہادی، ہر قوم میں ایک رہنما ضرور ہوتا ہے۔ اچھا اگر ہوتا ہے تو اللہ وہ ہادی، وہ رہنما ہوگا کیسا؟ اسے بنائے گا کون؟ وہ آئے گا کہاں سے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں، اور اللہ نے آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ
ما کان لہم الخیر سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ رب کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے چن لے، وہ جسے چاہے خلق کرے، وہ جسے چاہے اختیار عطا کرے۔ ما کان لہم الخیر، اس نے تمہیں اختیار نہیں دیا کہ تم کسی کو چن سکو، کسی کو اپنا ہادی بنا سکو، کسی کو اپنا رہنما بنا سکو، کسی کو اپنا پیشوا بنا سکو۔ زیادہ حوالے چھاننے کی ضرورت نہیں، مولانا فرمان علی کا قرآن ہر گھر میں ہوتا ہے، اس کے حاشیے پر دیکھ لینا، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے نا، اس نے تمہیں چننے کا اختیار نہیں دیا، اس سے مراد ہے کہ اللہ نے لوگوں کو اپنا امام بنانے کا اختیار نہیں دیا۔ اور اللہ نے آگے ایک کمال کی بات کی ہے، سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اور جو یہ شرک کرے گا تو اللہ اس شرک سے بری ہے۔ جو یہ شرک، زندہ باد جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں چونکہ فضائل کا پہلا فکر آنے لگا ہے، اللہ اس شرک سے بری ہے جو یہ تم کرو گے اپنی مرضی سے اپنا امام بنانے کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے۔ لو پہلا فکرہ سنو اور اس آیت کا نتیجہ ہے، اب جو بھی جب بھی کہیں بھی اپنی مرضی سے ہادی بنائے گا، اپنی مرضی سے رہبر بنائے گا، اپنی مرضی سے امام بنائے گا، تو اللہ کہے گا میں اس شرک سے بری ہوں، تو شرک نہ کر، اپنی مرضی سے امام بنا کر اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، چونکہ یہ اللہ کا اختیار ہے وہ تجھے امام عطا کرے۔ جب تو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مان رہا اور اپنی مرضی سے بنانے لگا ہے تو یہ میرے ساتھ شرک ہو گیا ہے۔ اب جس نے بھی جب بھی اپنی مرضی سے امام بنایا تو پھر بناتا رہے، پھر نماز بھی پڑھتا رہے، اس کے کہنے پہ روزے بھی رکھتا رہے، اس کی اقتداء میں حج بھی پڑھتا رہے، اس کے احکامات پہ زکوٰۃ بھی دیتا رہے، اعمال لے کے قیامت میں اللہ کی کچہری میں جا، اللہ تیرا چہرہ دیکھ کے کہے گا چل مشرک اپنی نمازیں واپس لے۔ آپ صدا سلامت رہیں۔ جعفریہ کالونی ہے، جملہ تو ضائع ہونے کا احتمال ہی نہیں۔ اخلاق جعفری صاحب ہمارے لاہور کا بہت بڑا نام، ان کی داد آ گئی، یہ دعا ہو گئی۔ جا یہ شرک کر رہا ہے تو اپنے اعمال کو واپس لے جا۔ اللہ تیرے پاس اختیار ہے ہادی بنانے کا، اللہ تیرے پاس اختیار ہے کہ تو جسے چاہے خلق کرے، جسے چاہے چن لے۔ انسان کو تو یہ اختیار دیا نہیں، اللہ نے تو انسان کو اتنا بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے جیسا انسان بنا لے۔ اگر دیا ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں کہ ہاں آپ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں۔ کیوں انسان بنائے؟ عناصر اربع سے، آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ عناصر اربع ہیں، اور یہ کمیاب نہیں ہے، ہر جگہ دستیاب ہے۔ جعفریہ کالونی میں بھی آگ، پانی، مٹی، ہوا ہے۔ لوہا دو نہ کسی لوہار کو تلوار بنائے تمہیں بنا کے دے گا، بڑھئی کو لکڑی دو کو فرنیچر بنائے بنا کر دے گا۔ کسی ڈاکٹر یا حکیم کو یہ عناصر اربع دو نا، اس کو آگ بھی آ گئی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی، اب ذرا اپنے جیسا انسان تو بنائے۔ بھائی وہ کہے گا میں اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتا، تو جو اپنے میٹیریل سے اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتا وہ اللہ کے نور سے اللہ جیسا امام کیسے بنا سکتا؟ ہاتھ اٹھا لینا، خیرات مانگ لینا جس کا ہاتھ نہیں دکھتا ان کے فضائل پر۔ یاد رکھنا اللہ نے کہا تھا ہادی میں بناؤں گا، اپنی مرضی سے بناؤں گا، تو اللہ نے کئی سال پہلے فیصلہ کر دیا تھا قرآن آنے سے بھی کہ ہادی بنانا اللہ کا کام ہے، وہ تمہیں ہادی بنانے کا اختیار نہیں دیتا۔ تبھی تو جو ہادی بنے گا وہ سقیفے کے حجرے میں نہیں، غدیر کے منبر پر آیتوں سے بنے۔ یا علی، وہ حجروں میں روایتوں سے نہیں، وہ منبر پر آیتوں سے بنے گا۔ اچھا جب وہ ہادی بن جائے گا جسے اللہ نے ہادی بنایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ نشانی یہ ہوگی کہ جیسے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تم نماز پڑھو، لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، پھر محمد مصطفیٰ نے بتایا کہ ایسے پڑھنی ہے، رکوع اتنا ہے، سجدہ اتنے ہیں، قیام اتنی دیر کا ہے، تسبیح یہ ہے، تحلیل یہ ہے، سلام ایسے ہے، وضو کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ نے تو صرف کہا تھا نماز پڑھ،
نماز کی تفصیل کس نے بتائی؟ محمد مصطفیٰ نے۔ بھئی عبادتوں کی تفصیل مصطفیٰ بتائیں گے، اللہ صرف عبادت کرنے کا حکم دے گا۔ اسی طرح اللہ صرف کہے گا کہ ہر قوم میں ہادی ہوگا، لیکن ہر قوم میں ہادی کون ہوگا یہ بھی تو محمد بتائیں گے۔ رسول اللہ سے پوچھو کہ ہادی کون ہے؟ رسول نے فرمایا میں ہادی ہوں، میرے بعد علی ہادی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد سید سجاد ہیں، ان کے بعد مولا باقر ہیں، پھر صادق العطرت ہیں، پھر کاظم کظم الغیظ ہیں، پھر امام رضا ہے۔ وہ امام رضا جن کے نام سے آج کی مجلس منسوب ہے، وہ عام امام نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہے۔ اسی لیے تو جب امام مامون ملعون کے دربار میں داخل ہونے لگے تو ایک دفعہ مامون نے آواز دے کے کہا آج موسیٰ کاظم کے بیٹے کے لیے کوئی ہاتھ سے پردہ نہ ہٹائے۔ دیکھتے ہیں موسیٰ کاظم کا بیٹا علی رضا خود پردہ ہٹا کر دربار میں آئے تو نہ ان کا کوئی پروٹوکول ہوگا، نہ کوئی عزت ہوگی، نہ کوئی شان ہوگی کہ یہ دربار میں آئے، میرے نوکروں نے عزت نہیں کی۔ یا امام رضا کا پہلا قدم دربار کی طرف بڑھا جس میں وہ نالین تھی جو پہن کر محمد عرش معلیٰ پر گئے تھے، رسول کا عمامہ پہن کر ہاتھوں میں ذوالفقار لے کر جو ہی پہنچے نا دربار کے صدر دروازے پر جہاں قالین کا بنا ہوا پردہ لٹک رہا تھا، ایک دفعہ مشرق کی طرف سے ہوا چلی، مشرق کی طرف سے ہوا چلی، اس نے پردے کو ہٹایا۔ امام اندر داخل ہوئے، درباری حیران ہو گئے کہ آج تو ہم نے رضا کی عزت ہی نہیں کرنی تھی، آج تو رضا نے ہاتھ سے پردہ ہٹانا تھا، یہ ہوا سے پردہ کیسے ہٹ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ کہ سلیمان کے امر کے تابع ہوا ہوتی ہے۔ ایک مولوی نے اٹھ کے کہا اے فرزند رسول، اے امام رضا، سلیمان کے امر کے تابع ہوا تھی تو آپ کے لیے ہوا کیسے چل گئی؟ کہ یاد رکھ سلیمان جس کا نام لے کر ہوا پہ حکومت کرتا تھا وہ میں علی رضا۔ آپ صدا سلامت رہیں، آپ زندہ باد رہیں، مل کے سارے پیچھے والے بندے حیدری یا علی، وہ میں رضا ہوں جس کا نام لے کر نبی موجزہ۔ کون ہے امام رضا؟ والی مشہد، شہنشاہ خراسان، رازق جن و انس، وہ جس کے دسترخوان پہ ملائکہ مسکین یتیم اور اسیر بن کے آتے، وہ شہنشاہ جس کی چوکٹ خیر الرازقین کی عملی تفسیر ہے، وہ وارث دسترخوان امام حسن، وہ شرط لا الہ الا اللہ۔ بھئی جعفریہ کلونی ہے، اگر لفظ آیا ہوں گے تو پھر مجھے بڑا دکھ لگے۔ شرط لا الہ الا اللہ یعنی حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے جی، میں دو فضائل مولا کی تلاوت کروں، بات آپ کے ذہن میں رہی۔ امام ہادی رہنما رہبر پیشوا وہی ہوگا جو اللہ کا بنایا ہوا۔ اب جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کی شان کیا ہے؟ نیشاپور کی حدیث کس کے ذہن میں نہیں، لیکن اس سے تمہیں دو نقطے سمجھانے اور مجھے آگے بڑھ جانا ہے۔ نیشاپور کے مقام پر مولا کی سواری رکی، خراسان آتے ہوئے ایک دفعہ لوگوں نے کہا فرزند رسول کچھ بیان فرمائیے۔ روایتوں میں لکھا ہے اتھر بھائی 35,000 راوی ہاتھ میں کاغذ اور قلم لے کر رسول کے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دفعہ رسول کے بیٹے نے اپنی سواری کے محمل کا پردہ ہٹایا، لوگوں کے ہاتھوں میں کاغذ قلم دیکھے، پھر مدینے کو رک کر کے کہا کل ایک نہیں آیا تھا آج 35,000 آ گئے، ہاتھ اٹھا لینا خیرات مانگ لینا۔ کہا آ گئے ہیں نا، آج ان کو وہ حدیث سناؤں گا کہ شریعت ہمیشہ کے لیے کامل ہو جائے گی اور جو اسے مانے گا اس کا کلمہ قبول ہے، جو نہیں مانے گا اس کا کلمہ قبول نہیں۔ فرزند رسول کچھ بیان فرمائی۔ امام نے منبر پہ کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ کہ اللہ فرما رہا ہے، ان سے سن کے میرے نانا نے کہا، پھر میرے دادا علی نے کہا، پھر مولا حسین نے کہا، پھر مولا سجاد نے کہا، پھر مولا باقر العلوم نے کہا،
پھر سرکار صادق الفطرت نے فرمایا ان سے سنا میرے بابا موسیٰ کاظم نے، اور اللہ سے سن کر آج میں رضا تمہیں بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ اللہ کا کلا ہے۔ سید احمد ابن حنبل اہل حدیث جن کی پیروی کرتے ہیں، ان کے سامنے یہی حدیث اسی شجرے کے ساتھ پڑھی گئی، کہنے لگے کوڑ کے مرض پر یہ شجرہ تلاوت کر تو شفا مل جائے گی۔ زندہ باد بھائی، جو سمجھ کے بولے ہیں وہ کیا کہ توجہ، میرے مولا نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ کا کلام، جو اس میں آ گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہہ کے میرے امام واپس سواری میں بیٹھے، 35,000 راوی نے کاغذ قلم چھوڑ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا فرزند رسول زدنی بیانن، کچھ اور بیان فرمائیے، نہ تم کچھ اور پوچھتے نہ پھر اس کے بعد کبھی مؤرخ کو موت پڑتی، یہ جو پوچھ لیا تھا نا یہی تو تمہارے گلے کا پھندا بن گیا۔ امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ کا کلا ہے، جو اس میں آ گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور یاد رکھو وَلَوْكِنْ شَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا، اس کی کچھ شرطیں ہیں جن میں سے ایک شرط میں علی یہ رضا ہوں، یعنی اگر مولا رضا کو نہیں مانا لا الہ الا اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جب علی رضا کے بغیر لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دیتا، علی مرتضیٰ کے بغیر تجھے نمازیں کیسے فائدہ دے؟ آپ صدا سلامت رہیں۔ دو چار چہرے اگر اتر بھی جائیں ولایت کا صدقہ، یہ اترے ہوئے چہرے علی بادشاہ کی نالین پہ وار کے نہ پھینک دوں؟ مل کے بولو حیدری۔ آپ صدا سلامت رہیں۔ کہ اس میں آنے کی کچھ شرطیں ہیں جن میں سے ایک شرط میں علی یہ رضا ہوں۔ اب یہ شرط کا بھی چکر عجیب ہے۔ اچھا اگر آپ میں سے کوئی علم العداد کو فالو کرتا ہو، علم ابجد کو فالو کرتا ہو، تو اسے پتہ ہے کہ یہ جو لفظ شرط ہے نا، شرط، اس میں شین کے عدد ہے 300، رے کے عدد ہے 200، توئیں کے عدد ہے 9، کل ہے 509، دوبارہ جمع کرو تو 5 اور 9 14۔ ہاں یہ شرط کے عدد۔ توجہ بھائی، کیونکہ ہر کام میں اللہ نے ہر ایک چیز میں ہر بات میں ان کے فضائل کو چھپایا، ان کے فضائل کو پنہا کیا، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ علم العداد ہو، چاہے وہ تاریخ ہو، چاہے حدیث ہو۔ ہاں ملے گا اسے جس کے دل میں یہ ہوں گے، جس کے دل میں یہ نہ ہو وہاں تو قرآن نہیں جاتا، وہاں علم العداد کیسے جا سکتا ہے؟ ہاں بندے نے میرے بادشاہ علی سے کہا تھا یہ آپ جو فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یاد رکھو جب کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن حلق سے دل میں جھانک کے دیکھتا ہے میں علی ہوں تو اتر جاتا ہے، نہ ہوں لعنت بھیج کے قرآن واپس۔ پیچھے والے سارے بندے یا علی کون ہے امام رضا؟ یہی نیشپور کے مقام پر لوگوں نے کہا فرزند رسول یہاں بارش نہیں ہوئی، کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں بارش ہوگی، بارش ہوئی۔ جب بارش ہو گئی نا تو لوگوں نے اگلا فکرہ کہا کہ مولا یہاں پر رزق کی بڑی قلت ہے اور آپ ہیں وارث خیر الرازقین، مولا رزق کی قلت دور کرنے کے لیے کوئی نسخہ تو بتائیے۔ امام نے فرمایا ہم صرف بتائیں گے نہیں، ہم کر کے دکھائیں گے۔ زندہ باد بھائی، ہاتھ اٹھا لینا۔ اللہ جانے جو پیچھے بندے بیٹھے ہیں وہ اس انتظار میں کرسی چھوڑوں تو چلو اگلے جملے پہ کھڑا بھی ہو جاؤں گا، لیکن جو خاموش رہا اس پہ مجھے دکھ بڑا لگے گا۔ امام نے فرمایا ہم صرف نسخہ بتائیں گے نہیں، کر کے دکھائیں گے۔ کہ مولا کیا؟ جس پہاڑ کے پاس کھڑے تھے اسے کمر کی ٹیک دی ید اللہ کے بیٹے نے، پورا فیروزے کا بن گیا۔ امام نے فرمایا لو اب تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں۔ آپ صدا سلامت رہیں یا آپ زندہ باد رہیں۔ اب جو پیچھے والے بندے بیٹھے ہیں یقیناً وہ میری نظروں سے اوجھل نہیں، بس اس کو ٹھیک رہنا دیجئے، ایسے ٹھیک ہے۔ کون ہے امام رضا؟ میں اپنے مولا کا تعارف پڑھنے لگا ہوں اور سمجھو کہ یہی 10 سے 12 منٹ میں نے فضائل پڑھنا ہے اور اس کے بعد 2 جملے مصائب کے اور اجازت۔ کون ہے میرے مولا رضا شہنشاہ؟ بابا کا نام ہے موسیٰ کاظم، اماں کا نام ہے جناب سیدہ نجمہ خاتون صلوات اللہ علیہ صلی علیہ محمد وآلِ محمد۔ لقب ہے عالم آل محمد۔
आलिम आले मोहम्मद, वो आले मोहम्मद जो सारे आलिम हैं, जो उनमें आले मोहम्मद हो उन्हें इमाम रजा कहते हैं। और याद रखना उसूल काफ़ी में हदीस है मेरे आपके छठे इमाम की, ये जो हम हर किसी को आलिम कह देते हैं ना, मैंने कभी ना आलिम कहलवाया है ना मैं इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में कहलवाऊंगा, क्योंकि मेरे इमाम सादिक फरमाते हैं याद रखो हम आलिम हैं। अगला फिक्रा सुनना तुम्हें और भी लुत्फ आएगा, क्योंकि अगले फिक्रे में तुम्हारी फजीलत छुपी है। फरमाया हम आलिम हैं, हमारे शिया तालिब इल्म हैं। भाई ये अगला जुमला सुनोगे तुम्हें इससे ज्यादा लुत्फ आएगा। हम आलिम हैं, हमारे शिया तालिब इल्म हैं, बाकी जो भी है वो फसादी है। हाँ जिंदाबाद भाई, क्या कहने इन लोगों के जो जुमला समझ के बोले, बाकी जो भी है वो फसादी है, वो हर्ज़ाकार है। आलिम आले मोहम्मद क्या है इल्म? मेरे इमाम रज़ा मामून का दरबार था, एक दफा मुनाजरे के लिए सारे मज़ाहिब के उलमा को बुलाया। रईसुल जालूत आ गया, जासलीक आ गया, ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी, यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम, ज़रतुश्तों का सबसे बड़ा आलिम, सामने वो जो आलिम आले मोहम्मद है। आपके क्या कहने हैं, आप सदा सलामत रहें। सामने वो जो आलिम आले मोहम्मद है। एक दफा जो सबसे बड़ा यहूदी आलिम था ना, उसने पूछा क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबुव्वत पर कोई दलील है? इमाम ने फरमाया तू बता, क्या मूसा कलीमुल्लाह की नबुव्वत पे कोई दलील है? कहाँ मूसा तो अल्लाह की किताब लेके आए हैं, कहाँ मोहम्मद भी अल्लाह की किताब लेके आए हैं। कहा अच्छा ये बताइए कि आदम अफजल हैं या मोहम्मद अफजल हैं? कहने लगे यकीनन मुस्तफ़ा सरदारुल अंबिया हैं। ये जो यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम था ना, ये कहता है मोहम्मद कैसे अफजल हो सकते हैं जबकि आदम तो पहले से हैं, आदम तो पहले से हैं और आदम आए हैं बिन माँ बाप के, वो पहले हैं मोहम्मद बाद में हैं। इमाम रज़ा ने फरमाया कभी आदम और खातिम का तकाबुल करने की कोशिश न करना। आदम पे हव्वा हलाल होती तब है जब वो खातिम पे दरूद पढ़ता। तवज्जो भाई, अगला जुमला सुनेगा। इन्हें कहा कोई दलील दीजिए जिसमें मूसा, ईसा और मोहम्मद की नबुव्वत की दलील हो। का दलील कुरान से चाहिए, इंजील से चाहिए या तौरात से चाहिए? का तौरात हमारी किताब है, हम उसी की दलील को मानेंगे। का अच्छा तो फिर ये बता कि क्या तूने तौरात में नहीं पढ़ा कि अल्लाह का नूर है जो तूरे सीना पे चमकेगा, कोहे जैतून पे नजर आएगा और कोहे फारान पे कामिल हो जाएगा। कहा बिल्कुल मैंने ये आयत पढ़ी है। तो कहा यही तो बात है, कोहे तूर पर मूसा आया, कोहे जैतून पर ईसा आया, कोहे फारान पे मोहम्मद अल्लाह का नूर कामिल बन गया। चूंकि यही मुहाफिज तौहीद, मिलके यही मुहाफिज तौहीद है, यही मुहाफिज रिसालत है। और याद रखना ये कुल्लो ना मोहम्मद है, इनका पहला भी मोहम्मद, इनका दरमियान वाला भी मोहम्मद, इनका आखिरी भी मोहम्मद, ये सारे के सारे मोहम्मद। वाकया बड़ा मशहूर है, तुम सब ने सुना है, लेकिन उसके साथ में तुम्हें दो जुमले आगे जोड़ के सुनाने लगा हूं, उसके बाद फैसला तुमने करना है कि तुम कितना बोल सकते हो। एक बंदा आया, उसने देखा सामने इमाम रज़ा मस्जिद में बैठकर खजूरें तकसीम कर रहे हैं। इसे याद आया मैंने तो कल रात को ख्वाब देखा है कि रसूल खुदा बिल्कुल इसी जगह मस्जिद में इसी मसनद पर बैठकर खजूरें तकसीम कर रहे थे। का मैंने हाथ आगे बढ़ाया, रसूल अल्लाह ने मेरे हाथ में खजूरें दी, अब मैंने गिरी तो पूरी 18 थी। का अब मैं इमाम रज़ा के पास गया, बिल्कुल वही मकाम, वही मस्जिद, वही मिंबर, वही जगह, वही सरापा, वही चेहरा, वही खद्दो खाल, वही लहजा, वही अता, वही करम, वही जूद, वही सखावत। खजूरें बांटने मैंने हाथ आगे किया, आगे पूरी की पूरी 18 खजूरें मुझे मिली। मैंने कहा इमाम रज़ा आपने 18 क्यों दी, एक और दे देते। कहा मेरे नाना ने ख्वाब में 19 दी होती, मैं भी 19। आप सदा सलामत रहें, आप जिंदाबाद रहें, आप सदा सलामत रहें। अता
ہے تو رسول جیسا، علم ہے تو رسول جیسا، کرم ہے تو رسول جیسا، فضل ہے تو رسول جیسا، ولایت ہے تو علی جیسی۔ بھئی ایک دفعہ میری طرف سارے دیکھنا، اور ہو سکتا ہے فضائل کے یہی فکر آخری ہو جائیں۔ علم رسول جیسا، حلم رسول جیسا، سخاوت رسول جیسی، ولایت ہے تو علی جیسی، چونکہ علی کی ولایت ہی تو رسول کی ولایت ہے، رسول کی ولایت ہی تو اللہ کی ولایت ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا تھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صرف مولا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی، آیت کی ترتیب پڑھ کے دیکھ، اللہ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ، رسول کے لیے واحد کا صیغہ، اور جہاں آیا نا وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہاں جمع کا صیغہ آیا۔ اصول کافی میں تیرے میرے امام کا فرمان ہے، تفسیر صافی دیکھو، تفسیر نور الثقلین دیکھو، نوکر حاضر ہے، اس میں لکھا ہے کہ مولا علی کے بعد امام حسن سے امام زمانہ تک ہر امام کی خاصیت ہے وہ حالت رکوع، آپ صدا سلامت رہیں، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ نہیں، یہاں میں ٹھہر کر اس عظیم مجمع کے سامنے آج ایک فیصلہ کر کے جانے لگا ہوں، اور پہلے کہنے لگا ہوں جسے جملہ میرے عقیدے کے ساتھ ملتا ہوا محسوس نہ ہو تمہارا عقیدہ کہ میرے عقیدے کے ساتھ نہیں مل رہا، وہ بندہ خاموش رہے، کیونکہ اس جملے پہ جس کا عقیدہ نہ ملا اس کی داد مجھے تلوار سے زیادہ سخت لگے گی۔ کیونکہ 11 اماموں نے علی کے بعد حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا کوئی فیشن نہیں، کوئی عام بات نہیں، کوئی سخاوت کی نشانی نہیں، اس میں اللہ نے امت کے لیے پیغام رکھا ہے۔ کیوں؟ جب نمازی نماز شروع کرتا ہے اس کے بعد قیام میں حرکت نہیں کر سکتا، رکوع میں حرکت نہیں کر سکتا، سجدے میں حرکت نہیں کر سکتا، علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ہاتھ اٹھا کے کہا فقیر لے جا، اللہ کے نام پر اللہ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر لے جا۔ علی کے بیٹے زکوٰۃ دیتے رہے، علی زکوٰۃ دیتے رہے۔ اللہ نے سمجھایا جب ان کی نمازیں تمہاری نمازوں جیسی نہیں تو یہ خود تم جیسے کیسے ہو سکتے؟ آپ صدا سلام، آپ زندہ باد رہیں۔ یا یہ حالت رکوع میں ہاتھ ہلائیں، اللہ آیت بھیجے۔ مولوی حالت رکوع میں ہاتھ اٹھا، اللہ لعنت بھیجے گا۔ ہاں، چونکہ حالت رکوع میں ہاتھ ہلائیں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اب اپنی مرضی کے کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا کہ مولا علی نے جب حالت رکوع میں حرکت کی تو نماز باطل ہوئی، کہیں گے نہیں، ایسی قبول ہوئی کہ اس کے اوپر آیت آئی۔ میں نے کہا اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کیونکہ حدیث ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ کبھی کسی نے یہ حدیث سنی کہ نماز امیر المومنین کی معراج ہے؟ نہیں بھائی، نماز مومن کی معراج ہے، علی خود نماز کی معراج۔ آپ صدا سلامت رہیں، آپ زندہ باد رہیں، سارے مل کے بولو ایک دفعہ حیدری۔ نماز مومن کی معراج، علی نماز کی معراج، امام رضا، خراسان کا بازار، میرے سامنے پیچھے آدھا خاموش مجمع۔ امام نے ایک دفعہ دیکھا، یہی خاموشی چاہیے اس جملے کے لیے چونکہ جملہ آخری۔ یہ پن ڈراپ سائلنس کا جتنا مزہ مجھے آتا ہے نا اتنا کسی خطیب کو نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں خود اسٹوڈنٹ لائف میں ڈیبیٹر رہا ہوں۔ اب تمہیں اسی پن ڈراپ سائلنس کو استعمال کر کے بولنا میں سکھا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ امام نے دیکھا ایک کھلا میدان ہے، اس کھلے میدان کے باہر ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے، میدان کے اندر 5-6 فٹ کے بندے ہیں، وہ بندوں سے ایک گھوڑا مل کر قابو نہیں ہو رہا، نہ وہ کسی کو کاٹھی رکھنے دیتا ہے نہ کسی کو سواری کرنے دیتا ہے۔ یہ بچہ پہلے چپ کر کے دیکھتا رہا، پھر ایک دفعہ امام رضا کو دیکھا، پھر اس گھوڑے والوں کی طرف دیکھا اور جا کے کہتے ہیں اجازت دو تو میں سواری کروں۔ کہنے لگے بچے تیرے پاس ایسا کیا طلسم ہے؟ کہا مجھے اجازت تو دو۔ وہ بچہ بہار الانوار میں فکرے موجود ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، علامہ باقر ملسی نے لکھا وہ بچہ بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اس گھوڑے کے قریب پہنچا، جہاں تک گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ جا سکتا تھا
وہاں تک ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ گھوڑے کو کچھ کہا، کیونکہ گھوڑے عام طور پر بیٹھتے نہیں، لیکن اس نے کچھ ایسا کہا کہ گھوڑا وہیں پر بیٹھا۔ بچے نے زین کے بغیر گھوڑے پہ سواری کی، پھر اس میدان میں گھوڑے کو سر پر دوڑایا۔ دوڑانے کے بعد انہی بندوں کے پاس آیا جن سے گھوڑا قابو نہیں ہو رہا تھا۔ گھوڑے نے تھکنا تھا لیکن زبانیں بندوں کی باہر نکلی ہوئی تھی۔ یہ کہتے بچے ہم 5 لوگ مل کے صبح سے کوشش کر رہے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا ہے، ہم سے گھوڑا قابو نہیں ہوا۔ تو نے اس گھوڑے کے کان میں ایسا کیا کہا کہ گھوڑا صرف بیٹھ بھی گیا، اس نے تجھے سواری بھی کروائی، پھر وہ تیز دوڑنے بھی لگا۔ لوگ فکرہ سننا اور اپنی نسلوں کو بتانا کہ ان آل محمد کی ولایت کی اہمیت کیا ہے۔ بچے نے ان 5 کو کہا ادھر میری طرف دیکھو، انہوں نے بچے کی طرف دیکھا، بچے نے اشارہ کر کے کہا وہ سامنے کون کھڑا ہے؟ بندے دیکھنے لگے یہ تو فرزند رسول کھڑے ہیں، یہ تو امام رضا کھڑے ہیں، یہ تو شہنشاہ خراسان کھڑے ہیں۔ کہا ہمیں یہ بتا تو نے گھوڑے کو کہا کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں کہا، میں نے گھوڑے کے قریب آ کے کہا تجھے ان کی ولایت کا واسطہ بیٹھ جا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد علی کے شیعہ، مل کے سارے بولو علی حق علی حق۔ تجھے ان کی ولایت کا واسطہ بیٹھ جا۔ کون ہے میرے مولا امام رضا؟ ان کی ولایت سمجھ آئے تو جانوروں کو آ جائے، ہاں نہ آئے تو انسانوں کو بھی نہ آئے۔ ولایت سمجھ آ جائے تو اس چھوٹے بچے کو آ جائے جو گھوڑے کو بٹھانے گیا تھا، نہ سمجھ آئے تو 6 فٹ کے بندوں کو سمجھنا ہے۔ یہ ان کی ولایت کا اثر ہے، یہ جاتے اسی دل میں ہے جو دل طاہر ہو، جہاں خون پاک ہو۔ نہیں موالیان حیدر کرار میرا مولا رضا اس عزت و عظمت کا مالک ہے، وہ کہ کردار رسول کی تبلیغ کی ہے، وہ جو اخلاق رسول کی تبلیغ کی ہے۔ یا ایک دفعہ 202 ہجری میں مامون نے جب زبردستی ولی عہدی کی بیعت کے لیے مجبور کیا نا، تو یہاں پر 2 واقعات میں ایسے پڑھنا چاہتا ہوں جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کلنا محمد ہوتی کیا ہے۔ 202 ہجری تھی، ولی عہدی کی بیعت تھی، ولی عہدی کی بیعت شروع ہوئی۔ ایک دفعہ سب سے پہلے لوگوں نے مامون کے ہاتھ چوم کے بیعت کرنی شروع کی، اور مامون اس طرح بیعت لے رہا تھا کہ ہاتھ کی ہتھیلی آسمان کی طرف تھی، ہاتھ کی پشت زمین کی طرف تھی۔ یا ایک دفعہ ایسے بیعت لینے لگا، لوگ بیعت کرتے رہے، لیکن ایک عجیب منظر بدل گیا مامون ملعون کے دربار میں۔ جب فرزند رسول اٹھے نہ بیعت لینے کے لیے، کیا کہنے، جس کا قد علی جیسا تھا، جس کی صورت محمد جیسی تھی، جس کی زلف رسول اکرم کی زلفوں جیسی تھی، جس کا چہرہ والفجر تھا، جس کا سینہ علم نشرہ تھا، وہ میرا عزتوں والا امام رضا مالک خراسان۔ میں دیکھ رہا ہوں جن کی آنکھوں میں فضائل میں آنسو آ گئے ہیں وہ بندے زندہ باد ہیں۔ امام نے ہاتھ بیعت کے لیے جب بڑھایا تو مامون کا ہاتھ ایسے تھا، لیکن جب امام نے بڑھایا تو ہتھیلی زمین کی جانب، ہاتھ کی پشت آسمان کی جانب۔ مامون تڑپ کے کہتا ہے یہ آج کوئی نئی روایت آ گئی ہے، ہم عباسی تو ہمیشہ ایسے بیعت لیتے رہے ہیں کہ ہتھیلی آسمان کو ہو، پشت زمین کی طرف ہو۔ امام نے ایسے ہاتھ بڑھایا، لوگ بیعت کرنے لگے، امام کا ہاتھ چومتے رہے کہ یاد رکھ عبد المطلب سے لے کے ابو طالب تک، ابو طالب سے لے کے میرے بابا علی تک، میرے دادا علی سے لے کے میرے بابا موسیٰ کاظم تک، ہر کسی نے رسول کے سمیت جب بھی بیعت لی ہے تو کبھی ہاتھ ایسے آگے نہیں بڑھایا بلکہ اس انداز میں آگے بڑھایا ہے۔ مامون نے کہا لو آج تو میں نے مشکل سوال کیا کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا ایسے بیعت لی جاتی ہے، ایسے بھیک مانگی جاتی۔ آپ سدا سلامت رہیں، آپ زندہ باد رہیں، مل کے سارے حیدری۔ چونکہ موضوع آج کا امام رضا ہے، 2-4 بندے نہیں بھی بول سکے کوئی مسئلہ نہیں۔ توجہ فرمائیے، ولی عہدی کی بیعت ہوئی، کھانے کی میز لگی، 202 ہجری تھی، سامنے 2 کرسیاں، ایک پہ فرزند سیدہ، ایک پہ فرزند نامعلوم۔ یہاں تو تمہیں نیند آ گئی ہے یا پورا دن آج تم مجلسوں میں رہے ہو؟ سامنے 200 امراء کی کرسیاں،
جو حقیقت میں غربا ہیں۔ ایک دفعہ لوگ انتظار کر رہے تھے، فرزند رسول کھانا کھانا شروع کریں تو ہم شروع کریں۔ فرزند رسول کیوں کھانا شروع نہیں کر رہے؟ چونکہ وہ جو 200 امراء سامنے بیٹھے تھے نا، ہر کسی کے پیچھے ایک حبشی غلام پنکھا لے کے کھڑا تھا۔ لوگ امام کا چہرہ دیکھتے ہیں، امام ان کا چہرہ دیکھتا ہے جن کی شکل بلال سے ملتی ہے۔ آہا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کوشش کرنا ساتھ مل جانا، ورنہ میں آگے نکل جاؤں گا تم پیچھے رہ جاؤ۔ مامون نے کہا کھانا شروع کیوں نہیں کرتے؟ کہا ہم تو کھا لے، یہ جو غلام کھڑے ہیں یہ کب کھائیں گے؟ بھائی جملہ سننا، اخلاق محمدی کس شے کا نام ہے؟ کہا یہ کھانا کب کھائیں گے؟ مامون نے کہا یہ بعد میں کھائیں گے۔ امام نے کھانے کی تھالی آگے کر کے کہا پھر میں بھی بعد میں کھاؤں گا۔ آہا، زندہ باد بھائی، یہ فضائل ہے میرے مولا کا جو درس دے گئے ہیں دنیا۔ کھانے کی تھالی آگے کر کے کہا پھر میں بھی بعد میں کھاؤں گا۔ خدا کی قسم اسی وقت دربار میں انہی 200 امراء کے ساتھ ان 200 حبشی غلاموں کی کرسیاں لگی۔ امیر اپنے کپڑے بچاتے رہے، وہ امام رضا کا لنگر کھاتے رہے۔ یاد رکھ، لنگر کہیں بھی ہو وہ امام کا ہوتا ہے، چاہے قبضہ کسی کا ہو، دربار کسی کا ہو وہ علی کے بیٹوں کا ہوتا ہے، تخت کسی کا ہو وہ علی کے بیٹوں کا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر بیٹھنے والوں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، یاد رکھنا ملکیت ہر شے پہ علی کی ہے، چاہے وہ آسمان ہو چاہے وہ زمین ہو، کیونکہ علی ہے ابو تراب۔ امام نے فرمایا یاد رکھو، جس کے دل میں میرے دادا کی ولایت نہیں نا، اس کا زمین پر چلنا حرام۔ آپ سدا سلامت۔ انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد امام کے ہاتھ چومے اور ہاتھ چوم کے کہا بے شک اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت کو کس خاندان میں رکھے۔ ان کا جود ایک جیسا، ان کی سخاوت ایک جیسی، ان کا کرم ایک جیسا، ان کا اٹھنا ایک جیسا، ان کا بیٹھنا ایک جیسا، ان کا بولنا ایک جیسا، ان کا سننا ایک جیسا، ان کا چلنا ایک جیسا، ان کا لیٹنا ایک جیسا، ان کا بات کرنا ایک جیسا، یہ کردار میں ایک، یہ گفتار میں ایک، یہ حیت میں ایک، یہ طبیعت میں ایک، یہ مزاج میں ایک، یہ طینت میں ایک، یہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ جیسے 12 محمد ہیں ویسے ہی محمد الرسول اللہ ہیں، جیسے محمد الرسول اللہ ہیں ویسے ہی رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ ان کی چال ہے تو محمد جیسی، آنکھیں ہیں تو محمد جیسی، بولنا ہے تو محمد جیسا، زبان ہے تو محمد جیسی۔ اسی لیے تو جو محمد ہمیں 12 امام دے کے گئے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ہر قوم میں ایک ہادی ضرور ہوگا، لیکن وہ ہادی کون ہوگا؟ جسے اللہ بنائے گا۔ جسے اللہ بنائے گا اس کا تعارف کون کروائے گا؟ اس کا تعارف محمد مصطفیٰ کروائیں گے، جن میں پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے، پہلا علی ہے، 12واں مہدی ہے، 12واں مہدی ہے، پہلا علی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں 12 ایک جیسے دیے ہیں۔ لوگوں کے 2-3 آپس میں نہیں ملتے، ہمارے 12 کے 12 ایک جیسے۔ کیا کہنے اس قوم کی عزت کے، جسے 12 ہادی وہ ملے جن کا جیسا علی ہے ان کا ویسا مہدی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم پوری زندگی 12ویں کا انتظار کرتے مر جاتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں پھر پہلا آ جاتا۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ سدا سلامت، بسم اللہ، آپ سدا سلامت رہیں، آپ زندہ باد رہیں۔ اللہ محمد جن کے اتنے فضائل ہیں انہیں امت نے بڑا مارا۔ چونکہ تابوت پاک کی زیارت ہے، امام رضا کے مصائب یقیناً آخری ذاکر کا حق ہے۔ ایک جملہ پڑھ کے آگے 2 جملے مصائب کی متصل کرنے لگا ہوں۔ امام رضا خراسان میں ہے، بی بی معصومہ قم مدینہ سے چلی ہے بھائی کو ملنے۔ بھائی کی تڑپ میں ابھی قم کی پہاڑی پر پہلا قدم رکھا تھا، کیا دیکھا ہر طرف سیاہ پرچموں کی بہار ہے۔ ایک دفعہ وہی کنیزوں کا سہارا لے کر بیٹھ گئی موسیٰ کاظم کی وقت کی زہرا بیٹی۔ رو کے پوچھا یہ جو کالے پرچم ہیں یہ کیوں ہیں؟
کئی غلاموں نے چھپانے کی کوشش کی تھی، ایک کنیز نے آ کے بتایا، سنتے ہیں خراسان میں اسے زہر مل گئی ہے جس کا چہرہ رسول کے چہرے جیسا ہے، یا امام رضا کو زہر ملنے کا سنا۔ بی بی معصومہ قم نے اسی مقام پہ پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ موسیٰ کاظم کی بیٹی کی روح پرواز کر گئی، صرف سنا تھا کہ بھائی کو زہر مل گئی ہے۔ موسیٰ کاظم کی بیٹی برداشت نہیں کر سکی۔ میرا سلام ہو علی کی بیٹی پر جس نے سنا نہیں بلکہ 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ سارے ہائے کر لینا، سارے ماتم کر لینا۔ کیا حوصلہ تھا اس بہن کا جس نے دیکھا کہ 13 ضربوں سے شمر پس گردن سے کاٹ رہا ہے، رو کے کہتی تھی حیا کر بوسہ گاہ رسول ہے۔ عجیب محبت ہے ان بہن اور بھائیوں کی آپس میں۔ چونکہ آج ایک بہن اور بھائی کا تذکرہ آخری ذاکر یقیناً کریں گے، میں ایک جملہ اس بہن بھائی کا پڑھنے لگا ہوں جس بھائی کا نام حسین ہے، جس بہن کا نام شریکت الحسین ہے۔ اتنا پیار تھا مولا حسین کو کہ جب مدینے سے کہیں باہر جانے لگتے نا تو بی بی کو مل کے جاتے اور بتاتے عالیہ میں اس وقت واپس لوٹ آؤں گا، اور یہ ایسی شریکت الحسین ہے کہ دروازے پر نگاہیں جمائے ہوئے انتظار کرتی رہتی تھی۔ ایک دن مشیت پروردگار کو مشیت الہی سے آنے میں دیر ہو گئی، یا ایک دفعہ دکل باب ہوا نا، تڑپ کے فضا کے کندھے کا سہارا چھوڑ کے کہا اماں فضا میرا بھائی آ گیا ہے لیکن آیا دیر سے ہے، زینب مرنے سے پہلے مر جائے اس سے پہلے بھائی کا چہرہ دیکھے۔ یوں دروازہ کھلا، سامنے آقا حسین کا چہرہ نظر آیا۔ سلام کے بعد پہلی بات پوچھی بھیا آج آنے میں بڑی دیر ہو گئی، بھیا اگر تیرے انتظار میں مجھے کچھ ہو جاتا۔ سینے سے لگا کے کہا بہن تو شریکت الحسین ہے، ابھی تو نے میرے اکبر پہ اون و محمد قربان کرنے ہیں، میں نے اپنا اکبر ولایت پہ قربان کرنا ہے، میں نے اپنے بھائی کے بازو دینے ہیں، تو نے اپنے بازوؤں میں رسیاں بندوانی ہیں، میرے سپاہیوں نے شام غریبہ میں پامال ہونا ہے، تیرے سپاہیوں نے کربلا سے شام تک اونٹوں کے پیروں میں پامال ہونا ہے۔ یا اگلے دن ہوا کیا، سورج نکل آیا تھا، علی کی بیٹی صحن میں آرام فرما رہی تھی کہ سورج کی کرنیں علی کی بیٹی کے برقعے پر پڑی۔ حسین حجرے سے نکلے، تڑپ گئے حسین، علی کی عزت کی قسم اپنی ابا کا دامن کر کے حسین بہن کے سامنے کھڑے رہے۔ ایک دفعہ اٹھے نا، تڑپ کے کہتی ہے بھیا تو وقت کا امام ہے، تو میرا بڑا بھائی ہے، بھیا دھوپ پڑ رہی تھی تو کیا ہوا؟ کہا تو میری بہن ہے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے۔ لو تمہید ختم، مصائب کا پہلا فکرہ خواجہ صاحب پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پہ علی کی بیٹی روز کہتی تھی اماں فضا دعا کرنا میں بھائی کا یہ والا قرض اتار لوں۔ اماں فضا حسین کے بڑے احسان ہیں، لیکن یہ جو ابا کا سایہ کر کے وقت کا امام کئی گھنٹے کھڑا رہا ہے نا میرے چہرے پر، کہا ماں یہ سایہ یہ قرضہ اتار لوں۔ کہا فضا دعا کرتی تھی بی بی زینب تو یہ قرضہ اتار سکے۔ عزاداروں پوری زندگی گزرتی رہی، کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ حسین پہ دھوپ پڑے، چونکہ کبھی غازی سایہ بنا دیتا تھا، کبھی اکبر سایہ بنا دیتا تھا۔ ہاں 11 محرم کو بندے ہوئے ہاتھوں سے علی کی بیٹیاں وہاں آئیں جہاں حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا تھا۔ علی کی بیٹی ماتم کر کے کہتی ہے بھیا حسین معاف کرنا، آج تجھ پہ دھوپ پڑ رہی ہے لیکن زینب کے سر پر چادر کوئی نہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ۔ جزاک اللہ۔